إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزاد پیدا فرماتے ہیں اور پھر اسے اگر زندگی آزادی کے ساتھ گزارنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ یا اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے کہ جو اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی بھی نہیں کر سکتے، جو اغیار کے قوانین کے پابند ہیں، جو اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اپنے رب کے در پہ جھک بھی نہیں سکتے۔ آج ہمیں اس بات کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم آزادی سے اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ بننے والا نہیں ہوتا، اور ہم اگر کوئی نیکی کا کام کرنے لگے ہیں تو کوئی ہمیں اس اعتبار سے نہیں روکتا کہ یہ تمہارے لیے یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس لیے اس آزادی کی قدر نہیں جانتے، بلکہ ہمارے بیشتر لوگوں میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی ہندوستان سے الگ ہونے کی؟ ہندو بھی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے ربوں کو مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، وہ اپنے معبودان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی ان سے الگ ہونے کی؟ یا اگر ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یا کبھی ان کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ الگ ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایسا کیوں کیا گیا؟ بنیادی طور پر
جب ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ اس لیے حاصل کیا گیا تاکہ اس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پرچار ہو، اور اس کا مطلب ہی یہی بنایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں غیروں کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، اس میں ایک رب کی عبادت ہوگی، ایک رب کی بندگی ہوگی، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، کسی اور کو اپنا مسجود نہیں بنا سکتے، اور کسی اور سے اپنی التجائی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہاں ہم رہتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیروں کو پوچھتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکتے ہیں، ہم رب کے در پہ جھکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں الگ ملک چاہیے، وطن چاہیے، جہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اپنے رب کی بندگی کر سکیں، اور دو قومی نظریہ قائم کر کے کہ یہ ایک اسلامی نظریہ ہے، اسلامی نظام حکومت ہے، اور ایک غیر اسلامی کافروں کا نظام ہے، ہم اس کافروں کے نظام میں نہیں رہنا چاہتے، اس کے پھندے کو اپنے گلے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا، ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور آج ہم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم اکٹھے رہ لیتے تو کیا ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کر کے رب سے یہ ملک لیا تھا کہ اللہ تو ہمیں ملک دے، خطہ ارضی دے، ہم اس پر تیری حکمرانی قائم کریں گے، لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کریں گے، محمد رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، آج ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری یہ تیسری نسل جو پاکستان بنانے والوں کے بعد آئی ہے، وہ اس بات کو ہی بھول چکی ہے کہ ہم نے ملک لیا کس لیے تھا، ہمارے الگ ہونے کا مقصد کیا تھا، ہم نے رب سے وعدہ کیا کیا تھا۔ تو پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا گیا کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم آزادی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسائل کیوں ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آج ہمیں امریکہ نہیں روک رہا کہ تم نماز پڑھنے نہ جاؤ، امریکہ نہیں روک رہا کہ تم اچھے اخلاق نہ اپناؤ، امریکہ ہمیں نہیں روک رہا کہ تم اپنی عدالتوں میں انصاف کو نافذ نہ کرو۔ یہ ہمارے اندر کے کرتوت ہیں جس کو ہم دوسروں کے ذمے لگاتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں کا تسلط ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا اثر اب بھی باقی ہے، لیکن نتیجہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہمارے اندر کے کرتوتوں کا ظاہر ہو رہا ہے۔ رب کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کی حکم عدولی کی وجہ سے آج ہم پسپا ہیں، رسوا ہیں، اور ہماری کہیں عزت نہیں ہے۔ اور یہ بنا کیسے تھا؟ یہ ایسے ہی ہتھیلی میں نہیں رکھ دیا گیا تھا، اس کے لیے 20 لاکھ کے لگ بھگ انسانوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، خون کی ندیاں بہی تھی، اور انسانوں کو جانوروں کی طرح کاٹا گیا تھا، قربانیاں دی تھی، اپنی بہنوں کی قربانیاں، اپنے بھائیوں کی قربانیاں، اپنے بیٹوں کی قربانیاں، اپنے خامدوں کی قربانیاں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی، مردوں نے بھی قربانیاں دی، تب ہمیں یہ حاصل ہوا تھا۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا جس قدر ہم آج اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ نہیں، الگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسرا نظریہ یہ سمجھ آتا ہے کہ الگ ہم اس لیے ہوئے تھے تاکہ ہماری حکومت قائم ہو جائے، اسلام کے نام کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، اگرچہ اس وقت پاکستان بنانے والوں، اس کے لیے قربانیاں دینے والوں،
ہجرتیں کرنے والوں نے اس بنیاد پہ الگ لیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اس عقیدے کو اپنانا ہے۔ آج ذرا دیکھیے تو صحیح اپنے شہروں میں اور قصبوں میں اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں ہر جگہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جتنے بت ہندوستان میں ہیں، جتنے غیر اللہ کے آستانے ہندوستان میں ہیں، آج اس سے بڑھ کے ہم نے پاکستان میں بنائے ہیں۔ پھر ہمارا یہ مطلب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا؟ حاصل تو کیا تھا، قربانیاں دینے والوں نے اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ یہاں ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دین پہ اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کر پا رہے، دین پہ نہیں چل پا رہے۔ اللہ ہمیں حکومت دے، ریاست دے، ہم اس میں اللہ کی نظام کو قائم کریں گے، اللہ کی حکمرانی ہوگی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن ہم نے کتنا عمل کیا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہر شخص اس بات سے واقف ہے۔ تو یہ قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ آج ہم نے قربانیوں کی بھی لاج نہیں رکھی۔ کل 14 اگست گزرا ہے نا، ہم نے کیسے منایا ہے، ہم نے کتنا رب کا شکر ادا کیا اس نعمت پہ، اور رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، حکمران ایسے مل رہے ہیں، فلاں ایسا مل رہا ہے، ہم نے اس ملک کو لینے کے بعد رب کا شکر کتنا ادا کیا، اللہ رب العالمین کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں ہم، اور کس انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ گزشتہ جو چند دن گزرے ہیں اس میں نہ راتوں کو سونے دیا جا رہا ہے، نہ دن کو کسی کو پرواہ ہے کہ کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا، ہم باجے لے کے نکلے، ہم آتش بازی کرتے ہوئے نکلے، اور ملکی سطح پر ہم نے کس طرح سے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی اور اللہ کی نافرمانی کے کام کی۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا اس ملک کے حاصل کرنے کا یہی تقاضا تھا؟ کیا اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں اپنی مرضی کریں گے؟ ہم نے تو رب سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ تو دے، تیری مرضی پہ چلیں گے، ہم تو اپنی مرضی پہ اتر آئے۔ یہ قربانیاں یہ رب کے دین کے لیے دی گئی تھی تاکہ دین اور اللہ کے نظام کو اس میں قائم کیا جائے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب رب نے مجھے اور آپ کو یہ ملک دیا ہے، یہ ریاست دی ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے، اب اس کے تقاضے تھے، ہم نے ان تقاضوں کو چھوڑا اور اپنی مرضی کرتے رہے۔ پہلا تقاضا تو یہی تھا کہ جب نعمت ملے، کوئی بھی نعمت ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ رب کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کروں گا، اللہ اس میں اور برکتیں ڈالے گا، اور اگر اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی تو پھر یہ نعمت چھن سکتی ہے۔ رب اپنی نعمتیں دیتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میرا شکر ادا کرو گے اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر رب کا عذاب بھی آتا ہے، پھر رب کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، تو رب کی نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا۔ سورہ نصر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ جائے اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہوں تو آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک،
اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، رب کی بڑائی کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب نے عطا کیا ہے، اور واستغفر، اپنے رب سے استغفار کریں۔ پیغمبر جو معصوم ہیں، جن کے گناہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں پیغمبر جب فتح و نصرت مل جائے، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہوں تو اترانا نہیں ہے، فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اور پیغمبر تو ویسے ہی ان کاموں سے کوسوں دور، لیکن اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اور استغفار کرنا، اپنے رب سے معافیاں مانگنا۔ ہم کتنی معافیاں مانگتے ہیں؟ ہم تو کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے رب کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی اور غم یہ دونوں ایسے لمحات ہوتے ہیں جو انسان کا امتحان ہوتے ہیں کہ یہ رب کی کتنا قریب ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی دو موقعوں پہ اللہ سے اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ خوشی آئے تو ہم کہتے ہیں کون سی بار بار آنی ہے، اپنی مرضی کر لو۔ غم آئے تو ہم کہتے ہیں ابھی میری کیفیت بڑی خراب ہے، میں بڑی پریشانی میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، مجھے یہاں دین کی باتیں نہ بتاؤ بلکہ مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دو۔ ہم وہاں بھی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، جب کوئی پریشانی والا معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے۔ رب کا حکم ہی یہی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے رب کی مدد کو حاصل کرو۔ لیکن ہمارے اوپر پریشانی آئے سب سے پہلے ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، ہم نماز سے غافل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں آرام کرنے دو، ہمیں سونے دو، ہمیں اپنی مرضی کرنے دو۔ اور جب پریشانی آتی ہے بہت سارے لوگوں کا ایمان بھی اس میں چلا جاتا ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، کوئی رب سے دور ہو جاتا ہے، کوئی رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے اور کفریہ کلمات زبان سے نکالنے لگتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، اور رب العالمین کہتے ہیں خوشی ملے تو رب کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں اور اللہ سے استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں۔ ہم نے کتنی معافی مانگی ہے، ہم نے کتنا استغفار کیا ہے، ہم نے کتنی رب کی بڑائی بیان کی ہے۔ یہ شکر کا موقع تھا، لیکن ہم نے کتنی کفران نعمت کی ہے۔ آپ ان گزشتہ دنوں کا حساب لگا سکتے ہیں اور اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ تھا کہ نعمت رب نے دی ہے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے تھی، ہمارے اندر انکساری ہونی چاہیے تھی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے بڑوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا ہے۔ لیکن ہمیں جب نعمت ملتی ہم اترانے لگتے ہیں، ہم فخر کرنے لگتے ہیں، ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہم اس کے حقدار تھے، مستحق تھے، اس لیے ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ ہم کب نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بچے کا امتحان میں نمبر اچھے آ جائے، پاس ہو جائے، پوزیشن آ جائے تو اس کی نسبت کبھی ہم نے رب کی طرف نہیں کی۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ بڑا ذہین تھا، بڑا قابل ہے، اسی وجہ سے حاصل کی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوا، ہم تو کہتے ہیں یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میری جو تجربہ ہے میرا اور میری جو صلاحیتیں ہیں اس کے نتیجے میں مجھے یہ کامیابی ملی ہے، یا میں نے خود حاصل کی ہے۔ نہیں، یہ ملک ہمیں رب نے دیا ہے، قربانیاں ہم نے دی ہیں، رب سے مانگا ہے، سوال کیا ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ اگر رب عطا نہ کرتا تو ہم ایک چپا زمین کے بھی مالک نہیں بنتے، لیکن اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے پھر اس میں کیا کیا ہے؟ زمین کے ایک ایک بالش ٹکڑے پہ ہم لڑے، لوگ قتل ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ تو ہمیں ملک دے اور ہم اس پہ قبضہ کریں گے، اور قبضہ کر کے اپنے مسلمان بھائی کی زمین پہ قابض ہو کر ہم تیری غضب کو دعوت دیں گے اور اپنی آخرت کو خراب کریں گے؟ کیا ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت کسی کی زمین لیتا ہے، ایک بالشت،
ایک بالشت میں وہ کتنی کوٹھیاں بنا لے گا، کتنی دکانیں، کتنے پلازے کھڑے کر لے گا۔ ایک بالشت کسی کی زمین دنیا میں لیتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا دیکھیں نا، ہماری جہاں زمین ہوتی ہے کیا وہاں ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ تھوڑا تھوڑا سا ہمیں اور بھی حصہ ساتھ مل جائے؟ کہ بہن بھائیوں کی زمین ساتھ ہے تو پھر تو ہم اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں، جہاں جتنا ہمیں موقع ملتا ہے وہاں نشانات کو تبدیل کرتے ہیں، اور ہم نے تو گزرنے والے راستوں کو معاف نہیں کیا، ہم نے تو وہ بھی تنگ کر دیے اس چکر میں کہ یہ میرے حصے میں آ جائے، میرے کسی کام آ جائے۔ راستے پہ گزرنے والے لوگ وہ تنگی اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنے گھر تو بنا لیے لیکن گھروں کے باہر جو 5 فٹ یا 5 فٹ نہ بھی ہو، 1 انچ بھی ہو، وہ ہماری ہے۔ جب ہماری نہیں ہے تو ہم کس بنیاد پہ اس زمین پہ قابض ہوتے ہیں؟ یہ زمین جو پاکستان کی صورت میں اللہ نے ہمیں دی تھی اور جس کے نصیب میں جو تھی اس نے وہ حاصل کر لی، کما لی، خرید لی، جیسے بھی اسے ملی، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرتا پھرے۔ یا ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے تو وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں زمین بھی مجھے مل جائے، فلاں بھی مل جائے۔ قبر میں ہم نے یہ زمینیں ساتھ لے کے جانی؟ قبر کی جو 6-7 فٹ کی زمین ہے کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک جو رب نے دیا ہے اس کی زمینوں کو ہتھیا کر ہم قیامت والے دن اپنے گلے کا توق اور پھندا بنا رہے۔ ایک بالشت پہ اگر یہ جرم ہے، یہ سزا ہے کہ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توق بنا کے گلے میں ڈالیں گے۔ تو اگر کسی نے 1 مرلہ 1 کنال کسی کا تھایا ہوا ہے اور اسے نہیں دے رہا تو پھر دیکھیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہم نے تو اسلامی قانون کے مطابق وراثت تقسیم کرنی تھی، بہنوں کو ان کا حق دینا تھا، بیویوں کو ان کا حق دینا تھا، بیٹیوں کو ان کا حق دینا تھا۔ ہم نے کتنا دیا ہے انہیں؟ کیا یہ زمین قیامت والے دن ہمارے گلے کا توق نہیں بنے گی؟ اگر کوئی بھائی اس چکر میں ہے کہ میری بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے اور نہیں دے رہا اسے، کیا قیامت والے دن اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اور یہ ایک بالشت نہیں، یہ کئی کنال زمین اس کی لے رہا ہے، تو کیا قیامت والے دن اس کے گلے میں کئی کنال کا توق نہیں ڈالا جائے گا؟ وہ کتنا ہولناک دن ہے، کتنا سخت ترین دن ہے کہ انسان خالی ہاتھ ہو کے بھی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اگر اس حال میں انسان کے گلے میں زمینوں کے توق ڈال دیے گئے تو چل کیسے پڑے؟ چل سکتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ پکڑا گیا، مارا گیا۔ جو انسان کسی کی زمین چاہے وہ 1 بالشت ہی کیوں نہ ہو اس پہ قبضہ کرتا ہے، اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، کسی بھی ناجائز طریقے سے۔ تو ہم نے عاجزی انکساری اختیار کرنی تھی، رب کی اس دی ہوئی نعمت پہ شکر ادا کرنا تھا۔ ہم نے کتنا کیا؟ ہماری تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے اس میں اقامت دین کا کام کرنا تھا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا ہے، حکومت دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کروائیں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، رب کے دین کو رب کے دیے ہوئے ملک میں نافذ کریں۔ ہم نے آج ہم حکمرانوں کو روتے ہیں، انہیں رونے سے پہلے اپنے آپ کو روئیں کہ کیا اس 6 فٹ کے قد پہ، اس 6 فٹ کے جسم پہ میں نے دین کو قائم کر لیا ہے؟ کیا 5 مرلے 10 مرلے کے گھر میں رہنے والے میرے ماتحت افراد پہ میں نے دین کو قائم کر لیا ہے؟ جہاں مجھے اختیار ہے، جہاں مجھے طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، میرے ماتحت لوگ رہتے ہیں، میں ان پہ ظلم تو ڈھاتا ہوں،
میں انہیں اپنا غلام تو سمجھتا ہوں، کیا میں نے ان پہ دین کو بھی قائم کیا ہے یا نہیں کیا؟ رب جب حکومت دیتے ہیں تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میری دی ہوئی حکومت میں میرے دین کو قائم کیا جائے۔ مساجد آباد کرنے بنانے کا حکم ہے، انہیں گرانے کی اجازت نہیں۔ تعمیر شدہ مساجد کو کیا دین کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے ملک میں گرایا نہیں جا رہا؟ بنانے کے بجائے ہم گرانے پہ لگے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ہم نے کتنا اقامت دین کا کام کیا ہے، اپنے وجود پر کتنا کیا ہے، اپنے گھر پر کتنا کیا ہے۔ ہم اگر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اپنے وجود پہ تو اپنا اختیار ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم نے آزاد ملک حاصل کر کے آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، اقامت دین کا کتنا کام کیا ہم نے۔ اور ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے تو اس آزادی کا تحفظ کریں، اندرونی دشمنوں سے بھی اس آزادی کا تحفظ کریں، اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی تحفظ کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر ہمارے وجود سے اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو کم از کم نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہمارے وجود سے اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کم از کم ہم اپنے ملک کے نقصان کا باعث نہ بنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری زبان ایسی نہ چلے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والی ہو اور اس ملک کے ساتھ غداری ہو۔ یہ جب رب کی نعمت ہے تو پھر اس کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، رب کے دیے ہوئے اس خطے کے ساتھ محبت کی جائے، اس کا فائدہ سوچیں، نفع سوچیں، اس کے لیے فکر مند ہوں، رب سے دعائیں کریں۔ آج ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں فاروق اعظم جیسا حکمران مل جائے، لیکن ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں؟ ہم کرتے کیا ہے؟ ہمیں جہاں جتنا موقع ملتا ہے کیا ہم اتنی کرپشن نہیں کرتے؟ اتنے قوانین کو نہیں توڑتے؟ روتے ہم بڑوں کو ہیں، حکمران ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، وہ ایسے ہی ہونے، جب ہم ایسے ہیں تو حکمرانوں نے ایسے ہی آنا ہے۔ کیا خیال ہے اگر آج فاروق اعظم جیسا حکمران آ جائے تو ہم زندہ بچ سکتے ہیں؟ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارا پھر بنے گا کیا؟ کہا جاتا ہے نا اعمالکم اعمارکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ آج یہی حال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت ہو اور اس ملک میں ہم اللہ کے دین کو قائم کر سکیں تو اصلاح کا آغاز اپنے نفس سے کرنا ہوگا، اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ ہم حکمرانوں کو سیدھا کرنے نکلتے ہیں، جب ہم ٹھیک ہوں گے نا وہ نظام خود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب ہم ٹھیک نہیں ہیں، نیچے سارا کچرا بھرا ہوا ہو اور ہم چاہیں کہ اوپر حکمران اچھے ہو جائیں تو ایسے حکمران اچھے نہیں آیا کرتے۔ یہ صرف اپنی جان چھڑانے کی بات ہے کہ جی ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہم کیسے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا تھی؟ ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں؟ ہم کتنی بار دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر رب نے ملک دیا ہے، آزادی منا رہے ہیں تو رب کے حکموں سے آزاد نہیں ہیں، رب کے احکامات سے آزاد نہیں ہیں۔ ہاں غیر اللہ سے رب نے ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم رب کا شکر ادا کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، رب کے دین کو اپنے وجود پہ، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو آزادی دی ہے اس کا تحفظ کریں، اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں، وفادار ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔